السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 ہے سورۃ آل عمران شروع سے رکوع نمبر 8 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران شروع سے رکوع نمبر 8 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 3 ہے سورہ آل عمران شروع سے 8 نمبر رکوع کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عالم بمرادہ، ان کے مفہوم کو اللہ ہی صرف جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، الحی حقیقی زندہ ہے ہمیشہ کے لیے، القیوم حقیقی طور پر قائم رہنے والا ہے ہمیشہ کے لیے، نہ اس میں کوئی کمی آئے گی، نہ وہ زندگی سے محروم ہونے والا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ نزلہ اس نے اتارا علیہ کا اوپر آپ کے الکتاب اس خاص کتاب کو، نزلہ تھوڑا تھوڑا اتارا، بار بار اتارا، علیہ کا اوپر آپ کے الکتاب اس خاص کتاب کو، یعنی قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا جبریل علیہ السلام جو ہے تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے نبی علیہ السلام پر اتارتے رہے ہیں قرآن پاک میں سے، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، مصدقاً یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، دے ما واسطے اس کے جو بین درمیان یدئی دونوں ہاتھوں ہے اس کے ہے، اس کتاب کے جو دونوں ہاتھوں کے درمیان یہ محاورہ ہے، یعنی اس کتاب سے جو پہلے کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، یہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کو سچ بتانے والا ہے کہ وہ کتابیں بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے اتری تھیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اس نے اتارا ایک ہی دفعہ، انزلہ ایک ہی دفعہ اتارا حقیقی تورات کو، والانجیل، اور ایک ہی دفعہ اتارا مکمل تورات اور مکمل انجیل کو۔ تورات، انجیل، زبور جو ہے یہ مکمل طور پر جو ہے آسمان سے بنی بنائی لکھی لکھائی کتابیں جو تھیں وہ اتری تھیں، لیکن قرآن جو ہے یہ ایک ہی رات لیلۃ القدر میں مکمل طور پر جو ہے لوح محفوظ سے فرشتوں نے لکھ کر نقل کر کے پہلے آسمان پر اس کو اتار دیا تھا لیلۃ القدر میں، اور اس کے بعد جو ہے نزلہ جبریل علیہ السلام جو ہے بار بار اس کو نبی علیہ السلام پر نازل کرتے رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نبی علیہ السلام پر اس کو اتارتے رہے۔ من قبل، اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے تورات انجیل جو ہے وہ بھی اس اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور ان کی یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے۔ ہدن، وہ کتابیں ہدایت تھیں اپنے زمانے میں جب وہ صحیح سالم تھی، یہودیوں عیسائیوں نے ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا تھا، بگاڑا نہیں تھا ان کی عبارتوں کو، تو اس وقت جو ہے وہ دنیا کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ وہ انزلہ، اور اس نے اتارا الفرقان، حقیقی فرقان کو، فرقان کے معنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، اور فرقان یہ قرآن کے صفاتی ناموں میں سے بھی ہے، الفرقان، حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، اور اسی نے اتارا ہے الفرقان، اس فرقان کو، قرآن پاک کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کر دیا، بے آیات اللہ، ساتھ آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں اللہ کے، لہم واسطے ان کے عذاب شدید، عذاب ہے سخت، جو اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں جو کہ قرآن پاک میں ہیں، ان میں سے جو بھی کسی کا بھی انکار کرے گا تو اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، عزیز، بہت زبردست ہے، ذو والا ہے، انتقام بدلہ، وہ بدلے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کو نہیں مانے گا، اللہ کا انکار کرے گا، اللہ کے قرآن کی کسی نصیحت، حکم، فیصلے کا انکار کرے گا، اللہ اس کو
بڑا سخت عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انتقام لینے پر عزیز غالب ہے، وہ انتقام لے سکتا ہے اپنے مخلوق میں سے، جو بھی سرکش اور باغی ہوتے ہیں ان سے وہ انتقام لے لیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا، نہیں چھپ سکتی، خفیہ، خفیہ کے معنی چھپی چیز، لا یخفا نہیں چھپ سکتی، علیہ اوپر اس اللہ کے، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض بھی زمینوں کے، ولا فی السماء اور نہ بھی تمام آسمانوں کے، زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز جو ہے زمین کی تہوں میں ہوں، سمندروں کے نیچے ہوں، پانیوں کے نیچے ہوں، کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سے خفیہ نہیں ہو سکتی، یعنی چھپ نہیں سکتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ والذی، وہ ذات ہے جو جو تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، فی الارحام، بھی تمام رحموں کے، بچہ دانیوں کے، کیفا، جس طرح یشاء وہ چاہتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمام مادہ جو ہیں انسانوں میں سے، جنوں میں سے، چپائوں میں سے، کیڑوں مکوڑوں میں سے، جو بھی مادہ ہیں ان کے رحموں میں جو ہے وہ پیدا ہونے والی چیزوں کی جیسی چاہتا ہے وہ شکلیں بناتا ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس اللہ کے، اس اللہ کے علاوہ اس کائنات کا معبود کوئی اور نہیں ہے۔ العزیز، وہ حقیقت میں بہت زبردست ہے اپنی مخلوق پر، الحکیم، وہ حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے، عقل و شعور والا ہے، سمجھ بوجھ والا ہے۔ والذی، وہ ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ، انزل، جس نے اتارا، علیہ کا اوپر آپ کے، الکتابہ، اس خاص کتاب کو، من ہو، اس کتاب میں سے، آیات، آیتیں ہیں، محکمات، پختہ کی جانے والی، یعنی اس قرآن پاک کی وہ آیتیں بھی ہیں جو محکم ہیں، محکم یعنی پختہ، جن کا ترجمہ اور جن کا مفہوم صرف ایک ہے۔ مثلا اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ محکم آیت ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ محکم آیت ہے، اس کا ایک ہی ترجمہ، ایک ہی مفہوم ہوگا، اس کا جو ہے دوسرا مفہوم کوئی نہیں ہو سکتا۔ لم یلد، نہیں اس نے کسی کو جنم دیا، یہ محکم آیت ہے کہ اللہ نے کسی لڑکے لڑکی کسی کو جنم نہیں دیا، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ جنم دیا گیا ہے، یعنی اس کے ماں باپ بھی کوئی نہیں ہے، یہ آیت جو ہے یہ بھی محکم ہے۔ ولم یکن لہ، اور نہیں ہے واسطے اس کے، کفوا، برابری کرنے والا، احد، کوئی ایک بھی اس کے کسی بھی لحاظ سے جو ہے، صفات کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے، رب ہونے کے اعتبار سے، معبود ہونے کے اعتبار سے کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ آیت بھی محکم ہے۔ تو سورہ اخلاص جو ہے اس کی پوری کی پوری جو ہے یہ اس کی آیتیں جو ہے یہ محکم ہیں، جن کا صرف ایک ترجمہ ہو سکتا ہے، مفہوم ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ تو وہ آیتیں جن کا مفہوم اور مطلب ترجمہ صرف ایک ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، تو وہ آیتیں جو ہے وہ محکم ہیں۔ مثلا خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو اور تمام زمینوں کو، یہ محکم آیت ہے، اس میں کوئی دوسرا جو ہے ترجمہ نہیں ہے۔ مکہ کے مشرکین جو تھے ان سے بھی جب کہا جاتا تھا کہ یہ زمین و آسمان کا خالق ہے، کون ہے، تو وہ قرآن میں یہ آیتیں ہیں ثبوت، تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ۔ کون بارش برساتا ہے، کہتے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر جو ان سے کیا کہا جاتا ہے کہ پھر تم یہ لات منات عزا کی کیوں پوجا کرتے ہو، تو کہتے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ وہ وسیلہ بناتے تھے، اللہ کے قرب کا وسیلہ، جس طرح آج ہمارے جو ہے وہ
قبروں کے پجاری جو ہے وہ قبروں والوں کو وسیلہ بناتے ہیں، بابا میری تیرے اگے، تیری اللہ دے اگے، بابا میری فریاد تیرے سامنے، اور پھر اس کے بعد تو جو ہے میری فریاد اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ تو جس طرح مکہ والے جو تھے لات منات عزا وغیرہ کو وسیلہ بناتے تھے، ذریعہ بناتے تھے اللہ کے قرب کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اسی طرح آج بھی جو ہے یہ قبروں والوں کا یا غیر جو بھی بت ہیں، جو بھی ہے جن کو غیروں کو جو ہے یہ اللہ کے برابر یا اللہ کا ذریعہ بناتے ہیں، آج بھی وہ کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو محکم آیتیں ہیں، فرمایا کہ من ہو اس قرآن میں سے آیات آیتیں ہیں محکمات پختہ کی جانے والی، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پختہ ہیں کہ ان کا مطلب مفہوم ترجمہ صرف ایک ہے، دوسرا ہو نہیں سکتا۔ ہننا وہ محکم آیتیں ام اصل ہیں یا ماں ہیں، لفظی معنی ام ماں ہیں یعنی اصل ہیں الکتاب اس خاص کتاب کی۔ یہ جو محکم آیتیں ہیں یہ قرآن پاک کی اصل آیتیں ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے تمام ترجمے، مفہوم، تشریحات جو ہے وہ کی جائیں گی محکم کے ذریعے۔ محکم سے ہٹ کر جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وہ اوخارو، اور دوسری آیتیں متشابہات متشابہ ہیں۔ اب محکم کا جو الٹ ہے متشابہ، متشابہ کے معنی جس میں شباہت پائی جائے، جس میں کوئی ایک سے زیادہ مفہوم جو ہے وہ پایا جائے۔ مثلا یضل اللہ، عام ترجمہ میں لکھا ہوا کہ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کچھ ترجمے جو ہے میرے پاس مکہ مکرمہ کی جو ہے علماء کی تفسیر ہے عربی میں، انہوں نے بھی جو ہے محکم آیات جو ہے ان کا تعارف کروایا ہے متشابہات کا ترجمہ یا مفہوم بیان کرنے کے لیے، اور وہ اب جو ہے محکم آیتیں ہیں وہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ ذلو جو ہے یہ اس کا معنی گمراہ کرتا نہیں ہے، اس کا معنی ہے یاتروں کو۔ یہ جو مکہ کی تفسیر ہے اس میں لکھا ہے یاتروں کو، وہ ان کو گمراہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کے معنی چھوڑ دینا۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو ہے یہ متشابہ آیت جو ہے جس کے ایک سے زیادہ ترجمے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے گروہ کہ نہیں، اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے، گمراہ کرنا ظلم ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کس طرح گمراہ کر سکتا ہے، خود ہی وہ گمراہ کر دے اور خود ہی جو ہے وہ مجرم کو جو ہے جہنم میں پھینک دے، یہ کون سا انصاف ہے کہ اللہ مخلوق کو خود ہی گمراہ کر دے اور پھر خود ہی اس کو سزا دینے بیٹھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دونوں گروہ جو ہیں دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ میں نے ایک تفسیر کی بات کی مکہ مکرمہ کی جس کا حاشیے میں یہ ساری تفسیر ہے اور میرے پاس موجود ہے، میں اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ اسی طرح جو ہے یوسف صاحب تھے، فوت ہو گئے ہیں بزرگ، ان کا قرآن پاک جو ہے تفسیر کے ساتھ جو ہے سعودیہ والے چھاپتے تھے اور حاجیوں کو تقسیم کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی یہ لکھا تھا یذلو کی جگہ کہ یذرہم نولہ ما تولی، ہم پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرتا ہے۔ یہ محکم آیت ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا، وہ جو گمراہ رہنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نولہ، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں، ما تولی، جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ جب کوئی بندہ گمراہی پر ڈٹ جاتا ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی کے حال پر اس کو تارکہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح کراچی کے ایک بزرگ نے جو ہے ترجمہ جو ہے میں نے ان کا بھی دیکھا، تو انہوں نے بھی یہی محکم آیات جو ہیں کہ نولہ ما تولی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو گمراہ رہنا چاہتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے۔
گمراہ کرنا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر ظلم سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے۔ تو یہ جو یضل اللہ ہو گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ترجمہ عام لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے آیت جو ہے یہ متشابہ ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، کیونکہ دوسرا طبقہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ گمراہ نہیں کرتا، گمراہ کرنا ظلم ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اب یہ دونوں گروہوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب فیصلہ کون کرے گا؟ محکم آیتیں، اور محکم آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ایک میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ نولیہ ما تولی، اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہ آدمی جدھر پھرتا ہے ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے بھی، اگر ہماری ہدایت نہیں قبول کرتے، گمراہ رہنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، جدھر مرضی جاؤ۔ یہ محکم آیت ہے قرآن پاک کے اندر، نولیہ ما تولی، کہ ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ناظرہم، ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ ناظرو، اس کا جو ہے لفظ ناظروں کا ترک استعمال کے جو ہے نترکہم، جو مکہ کی تفسیر عربی میں ہے اس میں نترکہم، ہم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نظر کے معنی بھی چھوڑنا ہی ہے، ناظرہم، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے تفسیر میں انہوں نے ناظروں کا جو تفسیر کی ہے وہ نترکہم، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے، اور یہ محکم آیتیں ہیں۔ اس طرح ایک آیت ہے یذرہم، کہ وہ اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا جو انہوں نے کیا ہے عربی تفسیر میں، تو یہ کہ یترکہم، وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پہ۔ اگر وہ گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو محکم آیتیں ہوتی ہیں یہ قرآن پاک کی اصل ہوتی ہیں، اور متشابہ آیت جو ہوتی ہیں ان کا جو ہے ترجمہ مفہوم وغیرہ جو ہے وہ ان سے کیا جاتا ہے۔ محکم آیات کی روشنی میں متشابہ آیات جو ہے ان کا مفہوم مطلب محکم آیات کے تحت ہوتا ہے، اور وہ علیحدہ ان کا نہیں ہوتا۔ تو محکم آیات جو ہے یہ فیصلہ کن آیتیں ہیں، فیصلہ کرنے والی آیتیں ہیں۔ جتنی بھی متشابہ آیتیں ہیں ان سب کا فیصلہ جو ہے محکم آیتیں کرنے والی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ ہنہ ام الکتاب ہے، وہ محکم آیتیں اصل ہیں اس خاص کتاب یعنی قرآن پاک کی، اصل وہ ہیں۔ ان محکم آیات کی روشنی میں متشابہ آیات جو ہے ساری آیتیں جو ہے ان کا ترجمہ مفہوم مطلب جو تفسیر یہ کی جائے گی۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ میں نے جن کا مفہوم مطلب ترجمہ ایک سے زیادہ بنتے ہوں۔ مثلا بریلویوں نے ایک جھوٹی حدیث کر لی ہے کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ متشابہ آیت ہے، یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کا جو ہے فیصلہ کون کرے گا؟ محکم آیت، اور وہ کون ہے؟ لم یلد، اس اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، یعنی اس کی ذات میں سے کوئی نہیں نکلا۔ باپ میں سے بیٹا نکلتا ہے، بیٹی نکلتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو یہ ہے نکلنا۔ باپ میں سے کون نکلا ہے؟ بیٹا نکلا ہے، بیٹی نکلی ہے۔ تو اس سے جو ہے اس کی محکم آیت جو ہے لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، یعنی اس میں سے کوئی نہیں نکلا۔ اب یہ محکم آیت جو ہے یہ جب فیصلہ کرے گی تو وہ جو جھوٹی حدیث ہے کہ نور من نور اللہ، یہ ثابت ہو جائے گی کہ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ یہ جو ایک فرقے نے گھڑ لی ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو یہ جھوٹی حدیث جو ہے اس کی نفی کرتی ہے محکم آیت جو سورہ اخلاص میں ہے کہ لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، یعنی اس میں سے کوئی نہیں نکلا۔ تو اس طرح کے جو ہے
دیگر آیتیں بھی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور بھی کہا ہے اور بشر بھی کہا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بشر ہیں، ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی بیوی ان کی اولاد ہے، وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، یعنی اصل ان کی جو ہے وہ بشر ہے، انسان ہے وہ اصل۔ اب دوسری حیثیت جو ہے نبی علیہ السلام وہ کیا ہے کہ آپ نور ہیں۔ دونوں حیثیتیں جو ہے برحق ہے قرآن پاک کے مطابق۔ آپ بشر بھی ہیں، انسان بھی ہیں، انسانوں میں سے ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، کھانے پینے والے ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں۔ قرآن پاک میں ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح میں ایک انسان ہوں۔ بشر کے معنی انسان، تمہاری طرح، جس طرح تم انسان ہو، ماں باپ والے، اولاد والے، بیوی والے، کھانے پینے والے، اسی طرح میں بھی ماں باپ والا ہوں، کھانے والا ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح۔ لیکن فرق کیا ہے کہ انما یوحا الیہ، میرے تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، پیغام آتا ہے تمہارے لیے، کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ باتیں جو پیغام بھیج رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ آسمان سے، ان باتوں کو جو ہے لوگوں تک پہنچا دو تاکہ لوگ اپنی گمراہی دور کر دیں۔ اب ہے دوسری چیز جو ہے نبی علیہ السلام کی بات کہ اللہ نے آپ کو قرآن پاک میں نور بھی کہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ نور میں نلّا نہیں ہے، وہ صرف نور کا لفظ ہے قرآن پاک میں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، نور کا ہے، نور میں نلّا نہیں کہا، جو جھوٹی حدیث گڑ لی ہے وہ نہیں ہے، نور ہے، نور کے معنی روشنی یا روشن۔ اب نبی علیہ السلام نور کیسے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے ہر نکلنے والا لفظ جو ہے، جملہ جو ہے، وہ دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے، سوجھ بوجھ کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ نور کیسے ہیں نبی علیہ السلام کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بھی اللہ کی طرف سے بات آتی ہے قرآن کی صورت میں یا قرآن پاک کی تفسیر کی صورت میں، ہر بات جو ہے وہ نور ہے، سننے والے کو، نبی علیہ السلام کے الفاظ سننے والے کو کہ دلوں میں جو ہے وہ روشنی پیدا کرتا ہے، وہ نور جو ہے نبی علیہ السلام جو نور کی حیثیت سے، جو آپ کی بات جو ہے، آپ کا قول، آپ کا فرمان جو ہے، وہ نور جو ہے وہ دلوں کو روشن کر دیتا ہے، دلوں کو سوجھ بوجھ دیتا ہے کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمان جس کی وجہ سے آپ کو نور کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ کا ہر عمل جو ہے، پہلے تو ہے نا کہ ہر بات، ہر قول، اب دوسرا یہ ہے کہ ہر فعل، ہر عمل جو ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے، امت کے لیے وہ نور ہے، نور ہدایت ہے۔ وہ آپ کا عمل جو ہے وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، سوجھ بوجھ دیتا ہے کہ تم نے کون سا عمل جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ جس طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طریقے سے تم نماز پڑھو۔ تو نبی علیہ السلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ اپنا ہر جھگڑا جو ہے اس کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کرواؤ۔ اللہ کے فیصلے اللہ کا قرآن ہے، اور نبی علیہ السلام کے فیصلے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو قرآن پاک کی توضیحات ہے، وضاحت ہے، تفسیر ہے۔ تو میں نے یہ وضاحت کی ہے آپ کے سامنے کہ آپ نور ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، قرآن کا فیصلہ۔ اور کیسے آپ نور ہیں کہ آپ کا ہر فرمان جو ہے وہ سننے والے کے دل و دماغ میں سوجھ بوجھ، روشنی، عقل و شعور پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ کا ہر فرمان جو ہے وہ نور کی حیثیت رکھتا ہے، روشنی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح دوسرا نمبر کہ آپ کا ہر عمل جو ہے
وہ نور ہے، دیکھنے والوں کے لیے روشنی عطا کرتا ہے، سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، وہ جو ہے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا عمل جو ہے یہ امت کے لیے جو ہے رہنمائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ کے عمل کو قرآن پاک نے بیان کیا سورہ احزاب میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے، خاص طور پہ عبادات میں سے یا سیاست میں، سیاست بھی لے لیے، اسلام کی سیاست پاکیزہ سیاست ہے۔ نبی علیہ السلام سیاست کے معنی سرداری، حکمرانی، نبی علیہ السلام نے حکمرانی کی، مدینہ کی ریاست جو اس میں اسلام نافذ کیا، وہ سیاست جو ہے قرآن کی سیاست جو ہے وہ تو سب اعلیٰ ہے، پاکیزہ ہے۔ جس سیاست کو نبی علیہ السلام صحابہ کے نام نے نافذ کیا جزیرۃ العرب میں، اور یہ کافروں کی جو ہے جو سیاست ہے یہود و نصارہ کی دیگر کافروں کو، وہ غلیظ ہے، گندی ہے، ظلم سے بھری ہوئی ہے، وہ جو ہے شرک و کفر سے بھری ہوئی ہے، وہ تو غلیظ ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے دونوں کا موازنہ کرتا ہے کہ اللہ کی آسمانی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیاست جو ہے وہ پاکیزہ ہے، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، لیکن یہ کافروں کی جو سیاست ہے یہ سراسر جو ہے فریب ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، یہ جو ہے یہ ہر لحاظ سے یہ بری چیز ہے۔ تو جب کوئی شخص جو ہے وہ سیاست کی افسوس ہے کہ ہمارے جو ہے یہود و نصارہ کی جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ اس قدر ہمارے رچ گئی ہے ذرے ذرے میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی گمراہی پیش کرتا ہے نبی علیہ السلام کی قرآنی سیاست کے مقابلے میں، تو سننے والا کہتا ہے لو جی یہ جو مولوی جو ہے، یہ جو پروفیسر جو ہے، یہ تو سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی قرآن سیاست ہے، قرآن پاکیزہ سیاست ہے، اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، کوئی لوٹ مار نہیں ہے، کوئی بد کرداری نہیں ہے، کوئی کفر و شرک نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کافروں کی جو سیاست ہے، کافروں کا جو ہے سیاسی نظام ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے، ظلم ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، لوٹ مار ہے۔ تو دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو یہ سیاسی، وہ کہتے ہیں جی لو جی یہ تو سیاسی باتیں۔ مجھے باقاعدہ ٹوکا گیا، میں جب محمود صاحب کی مسجد میں پڑھاتا تھا تو وہاں ایک صاحب نے مجھے ٹوکا جی آپ یہ سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سیاسی باتیں ہیں؟ میں قرآن کی سیاست کا مقابلہ کر رہا ہوں یہود و نصارہ کی سیاست کے ساتھ، تو کیا میں سیاست کر رہا ہوں؟ کیا نبی علیہ السلام یا قرآن پاک نے جو ہے کافروں کی سیاست کو برا نہیں کہا؟ قرآن پاک کی آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ کافروں کا دین جو ہے اس جو فتنہ ہے اس کا خاتمہ کرو، اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ تو یہ اللہ نے موازنہ کیا ہے، اپنے اللہ مکمل دین کو کہا ہے کہ اس کو نافذ کرو کافروں کے فتنے کے مقابلے میں۔ تو جب قرآن کے اندر ثبوت موجود ہے تو میں نے کون سی بات اپنے باپ دادا کی کہہ دی ہے؟ تو میرے ساتھ یہ واسطہ پڑا ہے مختلف جگہوں پر پڑھاتے ہوئے کہ جی آپ سیاسی بات نہ کریں۔ بھائی سیاسی بات، قرآن پاکیزہ سیاست ہے، قرآن کا نظام پاکیزہ نظام ہے، اور اس کے مقابلے میں کافروں کا نظام، کافروں کی سیاست گندی ہے، ظلم والی ہے، کفر و شرک منافقت والی سیاست ہے۔ تو یہ موازنہ کرنا یہ سیاست تو نہیں ہے، یہ تو حق کو اور باطل کو بیان کرنا ہے کہ کافروں کی سیاست میں ہر ظلم ہے، اور اس کو اللہ نے کافروں کی سیاست کو فتنہ قرار دیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے کہ کافروں کا فتنہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ لڑائی کرو، اور جب ان کا فتنہ ختم ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر منزل کون سی آخری؟ کہ اللہ کے مکمل دین کو نافذ کرو۔ کیا ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے جو ہے کافروں کے فتنے کا خاتمہ کر کے اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ کیا؟ آج تک ہم نے، ہمارے ذرے ذرے میں جو ہے ایسی یہ شیطانی جمہوریت جو ہے رچ بس گئی ہے، کافروں کا فتنہ رس بچ گیا ہے
کہ ہم اس کے علاوہ بات ہی نہیں سننے کے لیے تیار. چونکہ ہمارے علامہ صاحب، ہمارے مولوی صاحب جو ہے وہ ان سیاستدان لٹیروں چوروں ڈاکوؤں کے حمایت کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ووٹ دیں گے. تو اللہ کے رسول کی بات جو ہے اس کا کیا رہ گیا؟ اگر آپ نے چوروں ڈاکوؤں کی جو ہے سیاست کرنی ہے، یہود و نصارہ کی سیاست کرنی ہے، تو پھر قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ دعوے کر رہا ہے کہ ان کے جو ہے کافروں کے نظام جو ہے یہ فتنے ہیں، ان کو ختم کرو، اور ان کو ختم کر کے اللہ کے نظام کو مکمل طور پر اللہ کے دین کو نافذ کرو اللہ کی زمین مخلوق پر. تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے اس کافروں کی سیاست، کافروں کے فتنے میں ملوث ہیں، اور لوگ بھی جو ہے ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، اور کوئی شخص جو ہے ان کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور لوگ چھوڑیں گے کیسے؟ لوگوں کو قرآن پڑھایا ہوتا، کوئی سوجھ بوجھ دی ہوتی تو وہ چھوڑ کے دیتے. جب ان کو رکھا ہی جاہل گیا ہے تو وہ چھوڑیں گے کیسے؟ اور یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے یہ ان لٹیروں چوروں ڈاکوؤں کے امام ہیں. یہ سب سے اگلی صف میں ہیں، سب سے بڑے یہ مجرم ہیں قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. ان کا وہی حال ہوگا جو قرآن پاک نے فرعون کے بارے میں کہا کہ فرعون اپنی قوم کا امام تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کی طرف جب جائیں گے قوم فرعون تو یہ ان کے آگے آگے ہوگا. اس طرح یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جنہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اللہ کا مکمل دین نافذ کرنے کی بجائے. دیکھیں ذرا غور سے آپ پڑھیں کہ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے ہر آیت پر عمل کیا ہے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے فتح مکہ کے بعد جو ہے پورا جزیرۃ العرب جو تھا صحابہ کرام کو ہر قبیلے کی طرف بھیجا کہ ان کے بت توڑ دو اور ان کو اسلام کی دعوت دو. اور خود نبی علیہ السلام نے بیت اللہ میں جتنے بت تھے سب توڑ دیے، خاتمہ کر دیا کافروں کے فتنے کا، بت پرستی کے شرک کے فتنے کا نبی علیہ السلام نے خاتمہ کر دیا. اور صحابہ کرام سے پورے جزیرۃ العرب کا جو شرک کا جو فتنہ تھا، وہ کفر کا فتنہ تھا، اس کا خاتمہ کروایا. یہ اللہ کے قرآن کی پر عمل کر رہے ہیں نبی علیہ السلام صحابہ کرام. وَقَاتِلُوهُمْ، مشرکوں کافروں سے لڑو، حتیٰ لا تکون فتنہ، جب اس وقت تک نہ رہے فتنہ ان کا. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا مکمل دین نافذ ہو جائے. اب ہماری منزل جو ہے ایمان والوں کی وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی زمین اور اللہ کے مخلوق میں سے کافروں کے فتنے کا خاتمہ کریں، اور اس کی جگہ اللہ رب العزت کا پورا آسمانی دین جو ہے اس کو مکمل طور الف سے یا تک مکمل جو ہے اس کو نافذ کریں. اب ہماری منزل تو یہ ہے. اب چونکہ جو ہے ہمارے ساتھ پیٹ لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کے پیٹ تو بہت ہی خطرناک ہیں. یہ تو بھرتے ہی حرام سے ہے، لوٹ مار کے مال سے بھرتے ہیں، حرام خوری سے بھرتے ہیں یہ. اب ان کو بھی بھرنا ہے، کریں کیا؟ تو جو پیٹو ہیں، کھانے پینے والے ہیں، وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، وہ کھانے پینے کے پیچھے ہی لگے ہوئے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کہہ رہا ہے کہ کافروں کا نظام ختم کر کے مکمل دین میرا جو ہے اس کو نافذ کرو. تو بہرحال بحث لمبی ہو گئی. فرمایا کہ یہ جو محکم آیتیں ہیں، ہاں جی، یہ جو محکم آیتیں ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کی اصل ہیں. جو بھی متشابہ آیت ہے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح جو ہے محکم آیت کے مطابق کریں گے. متشابہ آیت جو ہے اس کو باغی نہیں بنائیں گے محکم آیتوں کے، نہیں، وہ محکم آیتوں کے مطابق ہوں گی. جو محکم آیت فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ متشابہ آیت پر لاگو ہوگا. آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ فی قلوبہم، بیچ دلوں جن کے زیغن ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، گمراہی ہے، جن کے دلوں میں گمراہی جو ہے گھر کر رکھی ہے.
فیتبعون پس وہ پیچھے چلتے ہیں ما اس کے تشابہ جو آیتیں متشابہ ہیں، جن آیتوں کے مفہوم ایک سے زیادہ ہیں، جو محکم نہیں ہیں، جو گمراہ مولوی ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں اور لوگوں میں لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی جو نبی علیہ السلام کو بشر مانے وہ کافر ہے، دوسرا کہتا ہے جو نبی علیہ السلام کو نور میں نور اللہ کہے وہ کافر ہے۔ تو اس طرح جو ہے متشابہ آیتیں جو ہے لے کر آپس میں جھگڑتے ہیں، جبکہ فیصلہ جو ہے محکم آیات سے کروانا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ فی قلوبہم بھی دلوں جن کے زیغن کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، گمراہی ہے، اسلام کے خلاف چلنا ہے، فَيَتَّبِعُونَ وہ پیچھے چلتے ہیں ما اس کے تشابہ جو آیتیں متشابہ ہیں، ایک سے زیادہ مفہوم والی آیتیں ہیں، انہیں کو لے کر وہ جو ہے لڑائیاں اور جھگڑے اور فتوے جو ہے لگاتے ہیں، من ہو اس قرآن میں سے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ابتغاء چاہتے ہوئے، الفتنہ حقیقی فتنہ، یہ اللہ کی زمین پر کافروں کا فتنہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام میں کجی پیدا کر کے، گمراہی پیدا کر کے، یہ جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی طرف سے جو فتنہ قائم کر بنا رہے ہیں اس کو یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، متشابہ آیتوں کو لے کر اور محکم آیتوں کو نظر انداز کر کے اور من گھڑت جھوٹی حدیثیں تیار کر کے یہ اللہ کی زمین اور مخلوق میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ وابتغاء اور چاہنے کے لیے، تاویل ہی تفسیر اس کی، وہ چاہتے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں کہ متشابہ آیتوں کے ذریعے قرآن پاک کی من مرضی کی تفسیر جو ہے، فرقوں کی تفسیریں جو ہے وہ گھڑی جائیں، چنانچہ ہر فرقہ جو ہے اپنی مرضی کی تفسیر جو ہے وہ لکھ کر بیٹھا ہے، لوگوں اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے، جبکہ اللہ کی قرآن کی حقیقی تفسیر جو ہے 19واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اللہ نے اس کو فرمایا ہے کہ ہم جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حق لے کر آئے، حقیقی سچا دین لے کر آئے ہیں، قرآن پاک، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور سب سے اچھی تفسیر ہم نے آپ کو دی ہے اس قرآن پاک۔ تو اللہ کے قرآن کو اور اللہ کی سب سے اچھی تفسیر کو چھوڑ کر فرقوں نے جو ہے اپنی تفسیریں گھڑ لی ہیں، اور ان تفسیروں کی وجہ سے جو ہے یہ سارے فرقے بنے ہیں، کیونکہ ہر شخص نے اپنی سوچ کے مطابق آیتوں کا مفہوم اور ترجمہ اور تشریح اور تفسیر جو ہے وہ دی ہے، اور اس اپنی مرضی کے مفہوم کی وجہ سے فرقے بن گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں گمراہی ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، وہ متشابہ آیتیں دے کر جو ہے وہ اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، فتنے پھیلاتے ہیں اللہ کی زمین پر، اور محکم آیتوں کو لیتے ہی نہیں ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مقصد ان کا یہ ہے، ابتغاء الفتنہ، چاہنا حقیقی فتنہ، وہ اللہ کی زمین پر جو ہے وہ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے محکم آیات کو نہیں چھیڑتے، متشابہ آیات جو ہے ان کو لیتے ہیں۔ وابتغاء تاویل ہی، اور چاہتے ہوئے اس کی تعویل کے معنی تفسیر، وہ اپنی من مرضی کی تفسیر جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ ہر فرقے نے اپنی تفسیریں گھڑ لی ہیں، اور جو آسمانی تفسیر ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو ہے زمین پر جو ہے فتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ آگے فرمایا وما یعلم، اور نہیں جانتا تاویلہ، تعویل ان کی، تفسیر ان کی، الا اللہ، مگر اللہ، متشابہ آیات کی تفسیر صرف اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ جو ہے تمہاری رہنمائی کر رہا ہے کہ متشابہ آیات کو اگر سمجھنا ہے، بیان کرنا ہے، اس کی تفسیر تشریح کرنی ہے تو محکم آیات کے ذریعے کرو، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر محکم آیات کو چھیڑو گے نہیں، متشابہ لیے پھرو گے، پھر لڑائی جھگڑے فتنے ہی پیدا ہوں گے۔ والراسخون، اور پختہ لوگ، راسخ کے معنی پختہ ایمان والے، پختہ یقین والے، فی العلم، بیچ خاص علم کے، العلم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کا آسمانی علم،
والراسخون اور پختہ لوگ فی العلم میں بیچ خاص علم کے، یعنی اللہ کا قرآن جو ہے جو جانتے ہیں، اللہ کے قرآن کے علم میں بڑے وہ راسخ ہیں، پختہ ہیں، یعنی انہوں نے بڑی محنت سے جو ہے اللہ کی آسمانی کتاب کے قرآن پاک جو ہے اس کی آسمانی تفسیر سے اس کو سمجھا ہے، وہ ہیں راسخ پختہ لوگ۔ فرمایا والراسخون اور پختہ لوگ فی العلم میں بیچ خاص علم کے، الف لام لگا ہوا، خاص علم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کا علم، جو اللہ کے قرآن کے علم میں پختہ ہیں، راسخ ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے قرآن کے علوم کو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم بھی ساتھ اس قرآن کے۔ ایمان والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تمام آیتوں کو، مکمل قرآن پر ایمان لاتے ہیں، خواہ وہ آیتیں محکم ہیں یا متشابہ ہیں۔ اور محکم اور متشابہ آیات کا جو تعلق ہے آپس میں، کہ محکم آیات کو متشابہ آیات پر برتری حاصل ہے، متشابہ آیات کی تفسیر، مفہوم، مطلب، ترجمہ محکم آیات کے مطابق ہوگا، اس لیے محکم آیات کا درجہ اعلیٰ ہے متشابہ آیات سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ، ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، کلن، سب کی سب آیتیں، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، محکم آیتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، متشابہ آیتیں جو ہے قرآن پاک کے اندر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کہ متشابہ آیات کا مفہوم اور مطلب ترجمہ جو ہے محکم آیات کی روشنی میں کیا جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی ہر آیت جو ہے یہ محکم ہے، لم یلد، اس نے کسی کو جنم ہی نہیں دیا۔ اب یہ لم یلد جو ہے اس نے فیصلہ کر دیا محکم آیت نے کہ عیسائی جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ یہودی جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہ اس امت کے لوگ جو نبی علیہ السلام کو جو ہے اللہ کے نور میں سے نکال رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایمان والے جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تمام کلن، سب آیتیں من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، محکم بھی اور متشابہ بھی۔ ہم نے دونوں کی رہنمائی جو ہے، ہم نے دونوں سے رہنمائی لینی ہے، لیکن محکم آیات کو فوقیت حاصل ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ام الکتاب، یہ ماں، اس کتاب کی ماں ہیں، اصل ہیں محکم آیتیں جو ہیں، اس لیے ان اصل آیتوں کے ذریعے متشابہ آیات جو ہے ان کا مفہوم، مطلب، ترجمہ ہم کریں گے۔ فرمایا کہ مومنین کیا کہتے ہیں؟ وما یذکرون، نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب، اولو کے معنی والے، الالباب خاص عقل والے، خاص عقل والے جو ہیں، جو اپنی عقل کو اللہ کے قرآن پر خرچ کرتے ہیں، ان کو وہی نصیحت پکڑ سکتے ہیں۔ جو اللہ کی آیتوں کو اور آسمانی تفسیر کو چھوڑ کر فرقوں کی تفسیریں، فرقوں کی کتابیں پڑھیں گے، جو لوگوں نے لکھی ہیں گمراہی کی کتابیں، تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے ان کو تو قرآن کی نصیحت تو ان کو ملے گی نہیں۔ قرآن کی نصیحت تو اسی کو ملے گی جو قرآن پڑھے گا سمجھ کر۔ جو قرآن نہیں پڑھے گا، فرقوں کی کتابیں، فرقوں کی تفسیریں پڑھے گا، تو اس کو تو فرقوں کی پھر تفسیریں، تو پھر فرقوں کا ہی علم حاصل ہوگا اس کو، پھر قرآن کا آسمانی علم تو اس کو نہیں حاصل ہوگا۔ آسمانی علم تو اسی کو حاصل ہوگا جو آسمانی علم کو جو ہے اس پر اپنی عقل خرچ کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہی آسمانی دین کو پائے گا۔ جو آسمانی دین کے خلاف فرقوں کی تفسیریں، فرقوں کی باتیں جو ہے پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، تو پھر وہ فرقوں کی باتیں حاصل کرے گا، آسمانی باتیں نصیحت نہیں اس کو حاصل ہوں گی، سیدھی سی بات ہے۔ فرمایا کہ وما یذکرون، نہیں نصیحت پکڑتے، الا اولو الالباب، مگر خاص عقل والے، الالباب خاص عقل، اولو کے معنی والے، خاص عقل والے جو ہے وہی اس قرآن سے جو ہے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، جو اپنی عقل کو اس قرآن پر خرچ کرتے ہیں، فرقوں کی کتابوں یا تفسیروں پر نہیں اپنی عقل کو خرچ کرتے، بلکہ وہ اللہ کی آسمانی قرآن اور اس آسمانی قرآن کی آسمانی تفسیر پر اپنی عقلوں کو خرچ کرتے ہیں،
ان کو نصیحت ملے گی اس قرآن سے. دو فرقوں کی پڑھیں گے ان کو فرقوں کی نصیحت ہی مل جائے گی. فرمایا کہ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا ہونے دینا. نہ تو ٹیڑھا کرنا ترجمہ غلط ہے. اللہ دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا، یہ تو ظلم ہے. ٹیڑھا کرنے کا مطلب اللہ جو ہے دلوں کو ٹیڑھا کر کے گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، نعوذ باللہ. یہ ترجمہ غلط ہے کہ لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کر. غلط ہے، 100% غلط ہے. اللہ لوگوں کے ٹیڑھوں کو جو ہے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرتا. ٹیڑھا کرنے کا مطلب گمراہ کرنا. اللہ لوگوں کے دلوں کو گمراہ نہیں کرتا. یہ اللہ پر بہتان ہے. یہ جو چھپے ہوئے مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، نہ ان کو محکمہ آیات کا پتہ ہے، نہ متشابہ آیات کا پتہ ہے، نہ آسمانی تفسیر کا پتہ ہے. انہوں نے بس تفسیریں نقل کر لی ہے، اس سے پریس لگائے ہوئے ہیں، چھاپ چھاپ کر جو ہے پیسے کما رہے ہیں، لوگوں کا بیڑا کر رہے ہیں. تو یہ ہے ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا ہونے دینا. کس کو؟ قلوبنا، ہمارے دلوں کو. گمراہ لوگ، شیطان کے ساتھی، شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال کر ہمیں ٹیڑھا کرنے کی، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں گے کہ یا اللہ لیکن تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا. شیطان کوشش کریں گے، شیطان کے چیلے چانٹے جو ہے وہ کوشش کریں گے ہمارے دلوں میں گمراہی داخل کرنے کے لیے، دلوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے. لیکن تو لا تزغ، تو نہ ٹیڑھا ہونے دینا قلوبنا، ہمارے دلوں کو. یعنی تو ہمارے دلوں کی حفاظت کرنا. شیطانوں کے مقابلے میں ہمارے دلوں کی تو حفاظت کرنا، ان کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا. یہ لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کر، ترجمہ 100% غلط ہے. جب اللہ کسی کو جو ہے ٹیڑھا کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نعوذ باللہ. خود ہی ٹیڑھا کر لے اور خود ہی جو سزا دینے بیٹھ جائے، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے. تو اصل ترجمہ یہ ہے کہ لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا ہونے دینا قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اس کے اذ ہدیتنا، جب تو نے ہدایت دے دی ہم کو. اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اب کسی شیطان کو، وہ جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو، اس کو ہمارے دلوں میں جو ہے غلط وسوسے ڈال کر ہمارے دلوں کو گمراہ کرنے کی جو ہے اجازت نہ دینا. ہمارے دلوں کو جو ہے محفوظ رکھنا. کوئی شخص جو ہے شیطان جو ہے کوئی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر سکے. ربنا، اے ہمارے رب. ایمان والے کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ انسان کو بہکانے کے لیے جنوں انسانوں میں سے بہت شیطان جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا ہونے دینا قلوبنا، دل ہمارے، بعد از، پیچھے اس کے، جب ہدیتا، تو نے ہدایت دے دی، نہ ہم کو. ہدایت اللہ دیتا ہے، گمراہی اللہ نہیں دیتا. ہدایت اللہ دیتا ہے. بعد از ہدیتنا، بعد اس کے جب تو نے ہدایت دے دی ہم کو. یا اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اب کسی بھی شیطان کو ہمارے دل جو ہے وہ ٹیڑھے نہ کرنے دینا. وہب، اور تو عطا کر لنا، واسطے ہمارے، من لدن کا، اپنے پاس سے. لدن کے معنی پاس، کا کے معنی اپنے، رحمتاً، رحمت. اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، شفقت عطا فرما ہمارے ساتھ جو ہے. یا تو رحمت فرما، ہم سے نرمی فرما، ہم سے شفقت فرما. یہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے اللہ سے. انکا، بے شک تو اے اللہ، انت، تو ہی، الوہاب، حقیقت میں بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. وہاب کے معنی عطا کرنے والا. اور گمراہ مولوی نے اس کو بھی گالی بنا دی ہے، فلانا وہابی ہے. تو وہاب کے معنی تو ہے عطا کرنے والا، تو گالی کیسے بن گئی؟ یہ ہے، یہ جہل مولویوں نے جو ہے لفظوں کو جو ہے غلط استعمال کر کے جو ہے اس کو جو ہے ان کو کچھ کا کچھ بنا دیا. جیسے دلہ لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، لوگوں کے پیسے رشوت کھانے والے حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ.
کسی کے تبادلہ کروانے کے لیے، کسی کے جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کرانے کے لیے، کسی کو جو ہے نوکری دلانے کے لیے لوگوں کے پیسے جو ہے حاکموں تک نہ لے جاؤ، یعنی رشوت نہ پھیلاؤ۔ دلہ لفظ جو ہے قرآن پاک ہے، لیکن گمراہ لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ برے لفظوں میں استعمال کر لیا۔ دلہ کہتے ہیں شاہی محلہ جو ہے اس میں جو فاحشہ عورتوں کے لیے شکار ڈھونڈتے ہیں ان کو دلہ کہا جاتا ہے۔ دلہ کے معنی رہنمائی کرنے والا، راستہ بنانے والا، کہ جی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو ادھر آ جائیں۔ اب یہ لفظ یہاں استعمال تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن گمراہ لوگوں نے یہاں استعمال کر لیا۔ اس سے وہاب لفظ جو ہے بہت پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا، اور وہابی کے معنی ہے بہت زیادہ عطا کرنے والے کا ماننے والا۔ اب اس کو جو ہے گمراہ مولویوں نے جو ہے وہابی کہہ کر اس کو گالی بنا دیا، اس کے اندر نفرت پیدا کر دی ہے کہ یہ بندہ جو وہابی ہے دی گل بالکل نہ سننا، اگر تم سنو گے تو وہابی ہو جاؤ گے۔ اب اس لفظ میں جو ہے برائی جو ہے یہ گمراہ لوگوں نے ڈال دی ہے، اللہ نے تو نہیں ڈالی۔ فرمایا ربنا، آگے فرمایا ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو جمع کرنے والا ہے الناس سے تمام لوگوں کو بے یوم واس اس دن کے لا ریبہ نہیں کوئی شک فی ہے بیچ اس دن کے۔ تو ایمان والے اپنے رب سے التجا کرتے ہیں اللہ تو تمام لوگوں کو جو ہے اس دن کے لیے اکٹھا کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ہے حساب کا دن، قیامت کا دن، پوچھ گچھ کا دن، کہ تم نے دنیا میں یہ کام کیوں کیے اور یہ کیوں نہیں کیے، وہ ہے قیامت کا دن۔ تو فرمایا اے ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو جامع الناس سے جمع کرنے والا ہے تمام لوگوں کا، بے یوم واس اس دن کے لا ریبہ نہیں کوئی شک فی ہے بیچ اس دن، قیامت کا دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ حقیقت میں آنے والا ہے۔ اس دن جو ہے کے لیے تو سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف، نہیں خلاف کرتا، نہیں خلاف جاتا، المیعاد، تمام خاص وعدوں کے، میعاد وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی انسانوں سے، مخلوق سے وعدے کرتا ہے کسی میں بھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کو پورا کرے گا۔ لو جی پھر ترجمہ پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عالم بمرادہ، ان کا مفہوم صرف اللہ جانتا ہے، اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں بتایا، تو یہ ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ ہیں ٹیڑھا چلنے والے ہیں وہ ان کا بھی ترجمہ کر دیں۔ الف کا معنی اللہ، لام کا معنی لطیف، میم کا معنی مجید، تو یہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مفہوم صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، الحی، وہ حقیقی زندہ ہے، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی، القیوم، وہ حقیقی قائم ہے، کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا، نزلہ، اس نے اتارا ہے، علیہ کا اوپر آپ کی الکتاب، اس خاص کتاب یعنی قرآن پاک کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ اس قرآن کی ہر بات جو ہے وہ سچی ہے، اور افسوس ہے کہ قرآن پاک کی جس کی ہر بات سچی ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے فرقے جو ہے وہ اپنے اپنے مولویوں کی کتابوں کے پیچھے لگ گئے۔ یہ اتنی سادہ بات جو ہے اس کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آسمانی قرآن کی ہر بات جو ہے حقیقی سچ ہے، اور اس حقیقی سچ کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ جاہلوں کے پیچھے جو ہے لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہی نہیں ہے، انہوں نے جو ہے فرقوں کی کتابیں جو ہے لکھنی ہیں قرآن پاک کے مقابلے میں، ہم ان کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہماری عقل کو کیا ہو گیا؟ فرمایا نزل علیک الکتاب، اس نے اتارا اوپر آپ کے خاص کتاب یعنی قرآن پاک کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، مصدقاً، یہ کتاب یعنی قرآن پاک تصدیق کرنے والی ہے، لما، آواز سے، اس کے جو بینہ درمیان، یدئی، دونوں ہاتھوں، ہے اس کے ہے، اس قرآن کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہ محاورہ ہے، دونوں ہاتھوں کے مراد کیا ہے؟ سامنے یا آگے یا پہلے، یہ قرآن تصدیق کرنے والا لما، واسن، کتابوں کے، بینہ یدئی ہے، جو درمیان اس قرآن کے دونوں ہاتھوں، یعنی اس قرآن سے جو پہلے کتابیں ہیں ان سب کی وہ تصدیق کرنے والا ہے، کہ تورات جو ہے وہ سچی کتاب تھی جو آسمان سے اتری یہودیوں کے لیے، زبور داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی،
اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، یہ سب کتابیں جو ہے ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں، اور اپنے دور میں جو ہے یہ کتابیں جو ہے قابل عمل تھیں۔ اب چونکہ ان کے ماننے والوں نے ان کی عبارتیں قرآن کے تحت تبدیل کر دیا ہے، اس لیے یہ قابل عمل نہیں رہیں، اور یہ نہ جو ہے یہ ہمارا سلیبس ہیں۔ اس کی جگہ پر نیا سلیبس آ گیا ہے، جس کو کوئی شخص جو ہے آج تک جو ہے اس کی زبر کو زیر کو زبر نہیں بنا سکا، اس کی اللہ نے حفاظت لی ہے۔ خود نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس نصیحت کو ہم ہی نے اتارا ہے قرآن پاک، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے اس سے پہلی کتاب میں جو ہے قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبارتیں تبدیل کر کے کچھ کی کچھ بنا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے بعد جو ہے قرآن پاک میں اتارا ہے، جس کی کوئی زبر کی زیر کی زبر بھی نہیں بنا سکتا، محفوظ کتاب ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اسی نے اتاری ہے حقیقی تورات والانجیل اور حقیقی انجیل، من قبل، اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، ہدن، وہ کتابیں ہدایت تھیں، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، وَأَنزَلَ الفرقان، اور اسی نے اتارا ہے الفرقان، اس قرآن پاک کو آئندہ عمر جو ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ ہی نے جو ہے فرقان یعنی قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر اتارا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کر دیا بے آیات اللہ، ساتھ اللہ کی نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، لہم، واسطے ان کے عذاب شدید، عذاب ہے سخت۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ عزیز، بہت زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ ذو کے معنی والا، انتقام کے معنی بدلہ، اللہ ظالموں سے بدلہ لینے والا ہے۔ جو اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کریں گے، حقیقی دین کے مقابلے میں اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے قانون بنائیں گے، یا وہ مساجد میں بیٹھ کر جو ہے جعلی علماء اور مفتی جو ہے قرآن پاک کے آسمانی دین کے مقابلے میں فرقوں کے دین بنائیں گے، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے ان کو، کہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی۔ واللہ عزیز انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا، ان ظالموں سے اللہ انتقام لے گا جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھ کر، مساجد میں بیٹھ کر جو ہے فرقوں کی اور یہود و نصارہ کی جو ہے آئین اور قانون بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفیٰ، نہیں چھپ سکتی، علیہ، اوپر اس کے، شیء، کوئی بھی چیز، فی الارض، بھی، تمام زمینوں کی، تمام ساتوں زمینوں کے اندر بھی کوئی چیز اللہ کے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، خفیہ چھپ نہیں سکتی ہے۔ فرمایا هو الذی، ولا فی السماء، اور نہ بیچ آسمانوں کے، زمینوں اور آسمانوں میں کوئی چیز بھی اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتی، خفیہ نہیں ہو سکتی، چھپ نہیں سکتی۔ هو الذی، وہ ذات ہے، یصورکم، جو صورتیں بناتا ہے تمہاری، شکلیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، میں بھی، تمام رحموں کے، کیفا، جس طرح یشاء، وہ چاہتا ہے۔ وہ انسانوں کی جو ہے بچوں اور بچیوں کی شکلیں اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ ماں باپ کا، ڈاکٹروں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں، وہ اپنی مرضی سے خوبصورت بنائے، بدصورت بنائے، گورا رنگ دے، سیاہ رنگ دے، یہ اس کی مرضی، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہوا، سوائے اس اللہ کے، العزیز، وہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم، حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ هو الذی، وہ ذات ہے، انزل، جس نے اتارا، علیہ کا، اوپر آپ کے، الکتاب، اس خاص کتاب یعنی قرآن پاک کو، منہ، اس کتاب میں سے، آیات، آیتیں ہیں، محکمات، پختہ، ٹھوس، جن کا مفہوم صرف ایک ہے، ترجمہ صرف ایک ہے، مفہوم مطلب صرف ایک ہے، وہ محکم ہے، دوسرا مفہوم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ ہنہ ام الکتاب، وہ محکم آیتیں جو ہے، ہنہ وہ ام الکتاب، ماں ہے اس خاص کتاب بھی، یہ اصل ہیں اس خاص کتاب، یہ محکم آیتیں ہی اصل ہیں، جن کے مطابق باقی متشابہ آیات جو ہے ان کا مفہوم، مطلب، ترجمہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اصل یہ ہے۔ وآخر، اور دوسری آیتیں متشابہات، متشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، جن کے مفہوم ایک سے زیادہ ہیں، اور وہ مفہوم جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ خلط ملط کرتے ہیں، تو ان کا فیصلہ یہ محکم آیتیں ہی کرتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، فی قلوبہم، بھی، دلوں جن کے زیغ، کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، گمراہی ہے،
فیتبعون پس وہ پیچھے چلتے ہیں ما اس کے تشابہ جو متشابہ ہیں من ہو اس قرآن میں سے ابتغاء چاہتے ہوئے چلتے ہیں ان کے پیچھے الفتنہ حقیقی فتنہ، جن کے دلوں میں گمراہی ہوتی ہے، اسلام کی دشمنی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے متشابہ آیات جو ہے ان کے پیچھے چلتے ہیں، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ ابتغاء الفتنہ چاہنے کے لیے حقیقی فتنہ، وہ زمین میں فساد اور فتنہ پھیلانے کے لیے وہ متشابہ آیتوں ہی کو لیتے ہیں، محکم کو لیتے ہی نہیں جو فیصلہ کرنے والی آیتیں ہیں۔ فرمایا کہ وابتغاء اور چاہتے ہوئے تعویل ہی اس کی تفسیر، وہ اپنی مرضی کی تفسیر کرتے ہیں، آسمانی تفسیر جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے اس تفسیر کو نہیں لیتے ہیں، وہ اپنی من مرضی کی اپنے فرقوں کی تفسیریں جو ہے وہ چاہتے ہوئے تفسیریں کر کے اللہ کی زمین پر فتنے، فساد، اختلافات، لڑائی جھگڑے یہ پیدا کرتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ، اور نہیں جانتا ان کی تفسیر کو الا اللہ، مگر اللہ۔ اللہ جو ہے یہ متشابہ آیات کی تفسیر جانتا ہے، اس لیے اس نے آسمانی تفسیر کے ذریعے متشابہ آیات جو ہے ان کو صحیح محکم آیات کے تابع کر کے صحیح تفسیر کر دی، کوئی الجھاؤ نہیں رہ گیا۔ والراسخون، اور پختہ ہونے والے فی العلم، بیج خاص علم کے، جن کے پاس قرآن پاک کا پختہ علم ہے، وہ حقیقی عالم دین ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم بہی ساتھ اس قرآن کے، کلن سب سے سب آیتیں من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اندے کے معنی پاس یا طرف، من کے معنی سے، ربنا ہمارے رب ہمارے کی طرف سے ہیں۔ ایمان والے کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اور اس کی تمام آیتیں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، ان کے آیتوں کی، ان کی تفسیر میں کسی کا کوئی دخل، کسی فرقے کا کوئی دخل نہیں ہے، ان آیتوں کی تفسیر بھی آسمانی ہے، اس لیے جو ہے کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وما یذکرون، نہیں نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب، خاص عقل، اولو کے معنی والے، خاص عقل والے۔ خاص عقل کون سی ہے؟ جو اپنی عقل کو قرآن پاک سمجھنے کے لیے، قرآن پاک جو ہے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں عقل کو، وہی اس قرآن پاک سے یتذکر و نصیحت پکڑ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ نیٹ چلا ہاں؟ نیٹ چلا آپ کا وہ ختم کریں۔ نیٹ چل رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا ہونے دینا، قلوبنا، دل ہمارے، بعد اس کے جب ہدیتنا، ہدایت دے دی تو نے ہم کو، وہب لنا، اور عطا کر واسطے ہمارے، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمت، انکا، بے شک تو ہے اللہ، انتا، تو ہی، الوہاب، حقیقت میں بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جمع کرنے والا ہے، الناس، تمام لوگوں کا، بے یومن، واسطے اس دن کے، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فی ہے، بیچ اس دن کے، قیامت کے دن جس میں کہ آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن کے لیے تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف، نہیں خلاف کرتا، المیعاد، تمام وعدوں کے۔ اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں اپنی مخلوق سے، کسی کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کرتا، کسی وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔